بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، بغداد لوٹنے کے بعد سندباد بتاتا ہے کہ میں آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ سفر میں بہت دولت مند ہو گیا تھا۔ وطن پلٹا تو کوئی فکر باقی نہ رہی تھی۔ گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی خواہش سفر دوبارہ سے مجھ پر چھانے لگی۔ طرح طرح کے لوگوں سے ملنے اور مال بیچنے اور خریدنے کی دل میں خواہش جاگ اٹھی تھی۔ چنانچہ میں پہلے سے بھی زیادہ مال اسباب لے کر بغداد سے بصرہ روانہ ہوا۔ وہاں پر ایک جہاز دیکھا جس پر بصرے کے بڑے بڑے لوگ سوار تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ شروع میں ہمارا سفر بہت اچھا گزرا۔ ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک سفر کرتے رہے۔ آخر خدا کا کرنا ہوا کہ بیچ سمندر میں طوفانی ہوا چلنے لگی۔ ہمیں اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ جہاز پر جتنے بھی لوگ سوار تھے سب رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک اتنے زور کا جھکڑ آیا کہ بادبان پھٹ کر ایک طرف جا پڑے اور جہاز کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ آن کی آن میں ہم سب مال و اسباب سمیت سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ اتفاق سے جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اس پر میں اور چند دوسرے سوداگر سوار تھے۔ ایک دن اور ایک رات ہم اس تختے پر سفر کرتے رہے۔ پھر آخر کا خدا خدا کر کے ہوا کی موجوں سے ہمارا تختہ بہتا ہوا دور جا نکلا۔ آخر وہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ جاگتے رہے، تھکن سردی خوف اور بھوک پیاس سے ہم بالکل ادموئے ہو رہے تھے۔ جزیرہ خوب ہرا بھرا تھا۔ ہم نے وہاں سے پھل توڑ کر کھائے اور جسموں میں تھوڑی بہت طاقت آئی۔ رات ہم نے ساحل پر گزاری۔ دن نکلا اور اجالا پھیلا تو ہم جزیرے میں داخل ہو گئے۔ ادھر ادھر گھومنے لگے۔ دور ایک عمارت دکھائی دی۔ ہم سب اس کی طرف چل پڑے۔ عمارت کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ چند ننگے آدمی وہاں نکلے۔ ہمیں پکڑ کر وہ اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ہم ان سے بالکل ناواقف تھے۔ عمارت کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے۔ اس کھانے سے ہم بالکل ناواقف تھے۔ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا چیز ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ مجھے گھن آئی اور دل کھانا کھانے کی طرف مائل نہ ہوا۔ میرے ساتھیوں نے بھوک کے مارے سب کچھ کھا لیا جو ان کے آگے لا کر رکھا گیا تھا۔ میرا نہ کھانا خدا کی مہربانی تھی۔ اسی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ کھانا کھاتے ہی میرے ساتھیوں کی عقل جاتی رہی۔ وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے انہیں ناریل کا تیل پلایا اور وہی تیل ان کے بدن پر مل دیا۔ تیل پیتے ہی میرے ساتھیوں کی آنکھیں بھینگی ہو گئیں اور ان کے سامنے اور کھانا رکھا گیا تو وہ سارا کھانا کھا گئے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی بہت زیادہ۔ آخر مجھے پتا چلا کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا بادشاہ کوئی بلا ہے۔ جو آدمی ان کے ملک میں آتا ہے لوگ اسے بادشاہ کے پاس لا کر یہی کھانا کھلاتے اور تیل پلاتے ہیں۔ اس طرح وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے مار کر بادشاہ کو کھلا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھی بھی آدم خور تھے۔ انسانوں کا گوشت پکاتے یا بھونتے نہیں تھے بلکہ کچا ہی کھا جاتے تھے۔ اس صورتحال میں میں بڑا پریشان ہوا۔ میرے ساتھی اپنی عقل کھو چکے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایک شخص ان پر نظر رکھتا اور روزانہ انہیں ہانک کر ادھر ادھر لے جاتا جہاں وہ جانوروں کی طرح گھاس اور پتے چرتے تھے۔ میں ان کا دیا ہوا کھانا کھانے پر راضی نہ ہوا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے میں کمزور پڑنے لگ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم میں ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ پر نظر نہیں رکھتے تو ایک دن چوری چھپے میں وہاں سے نکل بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں دور جا پہنچا اور مجھے ایک چرواہا سمندر کے پاس ایک اونچی چٹان پر بیٹھا نظر آیا۔ غور سے دیکھا تو وہی آدمی تھا جو میرے ساتھیوں کو چارہ کھلانے لے جاتا تھا۔ میرے ساتھی وہاں گھاس چر رہے تھے۔ چرواہا مجھے دیکھ کر سمجھ گیا کہ میری عقل خراب نہیں ہوئی۔ اس نے اشارے سے کہا کہ پیچھے لوٹ کر داہنی طرف مڑ جا۔
وہاں سے تو ایک بڑی سڑک پر پہنچ جائے گا۔ میں نے اس کے کہے پر عمل کیا اور داہنی طرف مڑ گیا۔ چلتا گیا یہاں تک کہ چرواہا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اطمینان کا سانس لے کر چل پڑا، کیونکہ اب مجھے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شام ہوئی تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ درختوں کے پتے کھا کر پیٹ بھرا۔ سونا چاہتا تھا مگر ڈر کے مارے نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی پھر آگے چل دیا۔ غرض کے ساتھ دن رات چلتا رہا۔ بھوک لگتی تو پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھر لیتا۔ 8ویں دن مجھے دور چند آدمی نظر آئے۔ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس چلا گیا۔ پتا چلا کہ وہ کالی مرچیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا تو دوڑے دوڑے میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اپنا ماجرا انہیں سنایا۔ وہ کہنے لگے یہ عجیب واقعہ ہے، ان آدم خوروں سے کوئی جان نہیں بچا سکتا، وہ تو آدمیوں کو کچا کھا جاتے ہیں۔ جب وہ کالی مرچیں جمع کر چکے تو میرے لیے ایک عمدہ کھانا لائے۔ بہت دن بعد میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہوئے اور ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہی ان کا وطن تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے بھی میرا احوال سن کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ جب سیر ہو کر کھا چکا تو مجھے وہاں پر گھومنے کی سوجی۔ شہر میں گھوما پھرا، دیکھا کہ بڑی آبادی والی جگہ ہے اور بازاروں میں ہر طرف چہل پہل ہے۔ میری ڈھارس بندی کے ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں آرام سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ چھوٹے ہوں یا بڑے نہایت عمدہ گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں مگر زین نہیں رکھتے۔ میں نے بادشاہ کے سامنے اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے کہا زین کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے یہ لفظ آج تک نہیں سنا۔ میں نے کہا کہ مجھے اچھی قسم کی لکڑی فراہم کی جائے۔ اس کے بعد میں نے ایک ماہر بڑھئی کو بلایا اور اسے زین بنانے کو کہا۔ چمڑا منگا کر زین پر چڑھایا، ایک لوہار کو ڈھونڈا اور رکابیں بنانا سکھائیں۔ جب سارا کام میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ایک گھوڑا لے کر زین اور رکابوں سے آراستہ کیا اور اسے لگام دے کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے گھوڑے پر سواری کی تو اسے بڑا مزہ آیا۔ اس نے مجھ پر انعامات کی بارش کر دی۔ جب وزیر نے زین اور رکابوں کی خوبیوں کو دیکھا تو مجھ سے زین اور رکابیں بنانے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی فرمائش بھی پوری کر دی۔ اب تو ملک کے تمام بڑے لوگ اور عہدے دار زین اور رکابیں طلب کرنے لگے تھے۔ چنانچہ میں بڑھئی اور لوہار کی مدد سے زین اور رکابیں بنا کر بیچنے لگا اور بہت امیر ہو گیا۔ شہر کے لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھنے لگے، کیا امیر کیا غریب، سب میری عزت اور خاطر کرتے تھے۔ ایک دن میں بادشاہ کے دربار میں خوب بن ٹھن کر خوش بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہ نے کہا میری بات سن، اب تیرا شمار عزت دار لوگوں میں ہوتا ہے، تجھے ہم اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تو ہمیشہ ہمارے شہر میں رہے اور کہیں نہ جائے، اس لیے تو ایک کام کر، امید ہے کہ میری بات نہ ٹالے گا۔ میں نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میں آپ کے کہے پر پوری طرح عمل کروں گا۔ آپ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس لیے مجھے آج یہ مقام حاصل ہے۔ میں خود کو بادشاہ کا نوکر سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی یہاں کسی خوبصورت اور امیر لڑکی سے کر دوں۔ بادشاہ کی بات سن کر میں شرم کے مارے ایک سرخ سا ہو گیا اور مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹے چپ کیوں ہو گئے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا حضور آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ بادشاہ نے فوراً قاضی اور گواہوں کو بلا کر میرا نکاح شریف زادی سے کروا دیا، جو خوبصورت بھی تھی اور مالدار بھی اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک بڑی حویلی مجھ کو رہنے کو ملی، مجھ سے نوکر چاکر میری خدمت میں ہو گئے۔ بادشاہ نے اچھی خاصی رقم میرے لیے مقرر کر دی جو ہر مہینے مجھے ملتی تھی۔ میں اپنی تمام مصیبتوں کو بھول کر ہنسی خوشی سے رہنے لگا۔ میری بیوی مجھے بہت چاہتی تھی اور میں بھی اسے پسند کرتا تھا۔ سوچتا تھا کہ جب وطن جاؤں گا تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آدمی کچھ سوچتا ہے، خدا اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آئندہ کا حال کسے پتا ہے بھلا۔ اپنے پڑوسی سے میری بڑی دوستی تھی، اتفاق سے ایک دن اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ میں افسوس کرنے کے لیے اس کے پاس چلا گیا، دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، جیسے مرنا ہی والا ہو۔ میں نے کہا کہ بیوی کا اتنا غم نہ کر،
خدا تیری عمر دراز کرے، ہو سکتا ہے تجھے اور بہتر بیوی مل جائے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے رونے لگا اور بولا کہ میرے دوست، میری زندگی کا اب ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے، دوسری شادی میں کیسے کروں گا؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ اے بھائی، بری بات منہ سے نہ نکال، تو بالکل صحت مند ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے دوست، تیری جان کی قسم، کل تو مجھے یہاں نہیں پائے گا اور نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب میں کہا، آج جب میری بیوی کو دفن کریں گے تو مجھے بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیں گے۔ ہمارے شہر کا یہی دستور ہے، اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو اس کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی۔ میں نے کہا یہ تو بہت برا دستور ہے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہر کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر آ پہنچے۔ انہوں نے بیوی کو تابوت میں رکھا اور میرے پڑوسی کو بھی ساتھ لے چلے۔ شہر کے باہر پہنچ کر سمندر کے قریب ایک پہاڑ میں آئے۔ وہاں ایک بڑا سا پتھر تھا، اسے ہٹایا تو اس کے نیچے کنویں کی شکل کا غار دکھائی دے رہا تھا۔ لوگوں نے تابوت کو اس میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پہاڑ کے نیچے ایک اندھا کنواں ہے۔ پھر میرے پڑوسی کی باری آئی، اسے رسے سے باندھ کر غار میں اتار دیا گیا۔ ایک مٹکا پانی اور 7 روٹیاں بھی ساتھ کر دی۔ پڑوسی نے نیچے پہنچ کر رسا کھول دیا۔ لوگوں نے رسا کھینچ کر اسے بڑے کنویں کا منہ بند کر دیا اور میرے دوست کو اس اندھیرے غار میں چھوڑ کر شہر کو لوٹ گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ موت تو دوسری موتوں سے بھی زیادہ کٹھن ہے۔ تو پھر میں نے کچھ نہ سوچا، سیدھا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے میرے آقا، آپ کے ملک کا یہ دستور نہایت ہی خراب ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ دستور آپ کے ملک میں نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ یہاں پر پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، اسے کسی صورت بدلا نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا کہ اگر میری بیوی مر جائے تو کیا مجھے بھی اس کے ساتھ اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا؟ میں ٹھہرا پردیسی، کیا میرے ساتھ رعایت نہ ہوگی؟ بادشاہ نے سختی سے کہا، نہیں، اگر تیری بیوی مر گئی تو تجھے بھی اس کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تمام باتوں سے مجھے خوف طاری ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر بیوی مر گئی تو میرا مرنا بھی یقینی ہے۔ میں نے دل کو تسلی دینی چاہی کہ کل کا حال کسے معلوم، کیا پتہ کون پہلے مرے اور کون بعد میں۔ لیکن مجھے جس گھبراہٹ نے گھیر رکھا تھا وہ کسی سے کم نہ ہوئی۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ تھوڑی مدت کے بعد میری بیوی بیمار پڑی اور چند روز بعد قدرت کی ایسی ہوئی کہ وہ مر گئی۔ شہر والے تعزیت کرنے میرے پاس آئے، خود بادشاہ نے بھی آ کر افسوس کیا۔ پھر میری بیوی کو نہلا کر بہترین کپڑے اور نہایت قیمتی زیور پہنائے گئے۔ لاش کو تابوت میں رکھا اور اس پہاڑ کا رخ کیا جس کے پاس کنواں تھا۔ وہاں پتھر ہٹا کر تابوت کو کنویں میں ڈال دیا۔ میرے دوست اور سسرال والے مجھ سے اس طرح گلے ملے جیسے کسی لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ میں نے بہت فریاد کی کہ میں پردیسی ہوں، تمہارے دستور کو نہیں مانتا۔ انہوں نے میرے چیخنے چلانے کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور 7 روٹیاں اور مٹکا بھر پانی کے ساتھ رسے کے ذریعے نیچے اتار دیا اور بڑے پتھر سے کنویں کا منہ بند کر کے واپس چلتے بنے۔ میں غار میں پہنچا تو بہت سی لاشیں پڑی دیکھی جن سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا میرے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ ہر سفر میں مرنے سے بال بال بچا رہتا ہوں، اس کے باوجود سفر کرنے سے باز نہیں آیا۔ اب سفر کرنے کی قیمت جان دے کے ادا کروں گا۔ غار میں مجھے دن اور رات کا بالکل پتہ نہ چلتا تھا۔ جب بھوک لگتی تھی تو روٹی کے 2-3 ٹکڑے کھا لیتا، پیاس لگتی تو 1-2 گھونٹ پانی پی لیتا۔ ڈرتا تھا کہ روٹیاں ختم نہ ہو جائیں، مٹکے میں بوند بھی باقی نہ رہے۔ حولا ولا پڑھ کر کہتا کہ اس شہر میں شادی کر کے تو میں عذاب میں پھنس گیا، کاش میں سمندر میں ڈوب گیا ہوتا یا پہاڑ سے گر کر مر جاتا۔ اس خراب موت سے وہی بہتر تھی۔ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کے سوا رکھا ہی کیا تھا۔ آخر میں نے اٹھ کر غار کو دیکھنا بھالنا شروع کر دیا۔ پتا چلا کہ وہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر طرف لاشوں اور گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں لاشوں اور ہڈیوں سے ہٹ کر غار کے ایک الگ تھلگ کونے میں اپنے لیے
جگہ بنا کر وہیں جا کر سوا رہتا۔ چند روز گزرے تو پتہ چلا کہ روٹیاں ختم ہونے کو ہیں اور پانی کا ذرہ بھی باقی نہیں ہے۔ مجھے بھوکا پیاسا مرنے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا سوائے اللہ کے۔ یہ سوچ کر میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا اور غار میں تھوڑی سی روشنی ہوئی۔ دیکھا تو ایک تابوت اتارا جا رہا ہے، اس میں ایک مرد کی لاش تھی۔ اس کے بعد ایک عورت کو کھانا پینا دے کر نیچے پہنچایا گیا۔ میں عورت کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بھی اندھیرے سے مانوس نہ ہوئی تھیں۔ جب لوگ کنویں کو پتھر سے بند کر کے واپس چلے گئے تو میں نے ایک مردے کی بڑی سی ہڈی اٹھائی اور جا کر عورت کے سر پر کئی دفعہ ماری، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے زیور اور جواہرات میں نے اتار لیے اور کھانا پینا لے کر اس کونے میں جا بیٹھا جہاں میں سویا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ طریقہ اپنا لیا، جب کسی مرد یا عورت کے دفنانے کی نوبت آتی تو میں اس کے ساتھ آنے والے شخص کو بے ہوش کر دیتا یا مار ڈالتا۔ اس طرح میرے پاس تھوڑا بہت کھانے پینے کو بچ چکا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے کام لیتا، ہمیشہ ذرا ذرا سا کھانا اور ایک وقت میں گھونٹ بھر سے زیادہ پانی نہ پیتا۔ خدا جانے اس حالت میں مجھے کتنے دن گزر گئے۔ ایک دفعہ میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ مجھے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ شور کس وجہ سے ہے۔ میں اٹھا اور ایک مردے کی ہڈی لے کر اس طرف بڑھا جدھر سے مجھے کھڑکھڑاہٹ آ رہی تھی۔ تھوڑی دور چل کر ایک وحشی جانور نظر آیا جو مجھے آتا دیکھ کر بھاگا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، آخر ایک جگہ پہنچ کر ایک کونے میں کوئی چیز تارے کی طرح چمکتی نظر آئی۔ میں ادھر بڑھا تو اجالا سا محسوس ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ غار میں کوئی سوراخ ہے جو باہر کی طرف ضرور نکلتا ہے، اور آگے جا کر پتہ چلا کہ جانوروں نے یہاں پہاڑی کے اس حصے میں کوئی سرنگ لگائی ہوئی ہے جس کے راستے وہ اندر آتے جاتے اور پیٹ بھرنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ سوچا کہ اب میں غار میں پڑے پڑے مر جانے سے بچ جاؤں گا۔ رینگ رینگ کر اس سرنگ سے باہر نکلا تو اپنے آپ کو ایک بڑے پہاڑ پر پایا جس کے ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف شہر اور باقی جزیرہ۔ یہ ایسی جگہ تھی یہاں کوئی آدمی نہ پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ ابھی وہ لوگ ہوش میں بھی نہیں آئے تھے جن کو میں نے بے ہوش کیا تھا۔ اس لیے میں نے پتھر کو ذرا سا سرکا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ زندہ بچ جائیں تو اس راستے سے نکل جائیں۔ اس کے سوا بھلا میں اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ سرنگ کے راستے میں غار میں گیا۔ مردوں کے اچھے اچھے کپڑے جو تھے وہ بھی میں نے ساتھ لے لیے، کچھ پہنے، باقی طرح طرح کے جواہرات، موتیوں کی لڑیاں، سونے چاندی کے زیور جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، باندھے ان گٹھڑیوں کو سرنگ کے دہانے پر لے آیا۔ وہ میں نے ان لوگوں کے اتارے تھے، وہ سرنگ میں مر چکے تھے۔ اب میں روز سرنگ سے نکل کر اس امید پر باہر آتا کہ شاید کوئی جہاز ادھر آ جائے اور میرے نکلنے کا کوئی سامان ہو سکے اور مجھے نجات ملے۔ رات کو غار میں جا کر سو جاتا تھا، اور جو زندہ مرد یا عورت غار میں آ جاتی اسے اسی طرح سے بے ہوش کر دیتا تاکہ کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو۔ ایک روز میں سمندر کے کنارے بیٹھا اپنی حالت پر غور کر رہا تھا کہ سمندر میں ایک جہاز نظر آیا۔ میں نے مردوں کے کپڑوں میں سے ایک سفید چادر نکالی اور اسے لہرانے لگا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جہاز والوں نے مجھے پہچان لیا اور دیکھا کہ وہاں پر سفید کپڑا کوئی لہرا رہا ہے، یہ کوئی آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے میری طرف آنا شروع ہو گئے۔ جہاز میں ایک کشتی اتاری گئی، اسے چند آدمی مجھ تک پہنچے اور پوچھنے لگے کہ تو کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس پہاڑ پر کیسے پہنچ گئے؟ ہم نے کبھی کسی کو یہاں پر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں سوداگر ہوں۔ جس جہاز پر میں سوار تھا وہ ایک طوفان میں پھنس کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، اس پر اپنے بچے کھچے مال سمیت یہاں پر آ پہنچا ہوں۔ انہوں نے مجھے اس تمام مال سمیت جو میں غار سے سمیٹ کر لایا تھا کشتی میں بٹھا دیا اور جہاز پر لے جا کر کپتان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کپتان نے کہا کہ اے شخص،
تو اس جگہ پر کیسے پہنچا؟ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے بڑا پرانا شہر آباد ہے۔ میں عمر بھر اس سمندر میں سفر کرتا رہا ہوں اور اس کے پہاڑ سے بار بار گزرا بھی ہوں، لیکن یہاں جنگلی جانوروں اور پرندوں کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے وہی کہانی دہرا دی جو کشتی والوں کو سنائی تھی۔ شہر اور غار کا ذکر بالکل بھی نہ کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جہاز کے کپتان کو مجھ پر کوئی شک نہ پڑ جائے اور میرے مال میں سے وہ ہیرے نکال کر کہیں اور نہ جاتا بنے۔ وہ لینے پر راضی نہ ہوا۔ میں نے اس کو کچھ دیا اور بولا کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ جب سمندر کے کنارے یا کسی جزیرے پر کسی بھولے بھٹکے کو دیکھتے ہیں تو اسے جہاز پر لے آتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اپنے پاس سے اسے روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں، محض خدا کے لیے یہ بھلائی کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ ہم جزیرے پر سفر کرتے رہے۔ میں اپنی سلامتی پر بہت خوش تھا۔ جب مجھے غار میں مردوں کے درمیان گزارے ہوئے اور سوئے ہوئے دن یاد آتے تو مجھ پر ایک وحشت اور کپ کپی سی طاری ہو جاتی۔ خدا خدا کر کے ہم حفاظت سے بصرہ پہنچے۔ وہاں میں نے بغداد کی راہ لی اور گھر آ کر گھر والوں اور دوستوں سے ملا۔ انہوں نے سفر سے صحیح سلامت لوٹنے پر مجھے بہت زیادہ مبارکباد پیش کی۔ جو مال میرے پاس تھا وہ میں نے گوداموں میں رکھوا دیا، تحفے دیے، بہت سی خیرات کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافی بھی مانگی جو غار میں کر کے آیا تھا۔ میں نے بے گناہ لوگوں پر حملے بھی کیے تھے، لیکن صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے، لیکن اللہ سے معافی مانگی کہ میں دوبارہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ تو دوستو، یہ تھی میرے سفر کی رودار۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔